رب سے جو بھی دعا کرے اللہ اس دربار کا صدقہ اس کی ہر دعا قبول کر لیتا ہے۔ آئے مل کر بانی ذکر جناب آغا زرگام عباس متزلق والی کے خاندان کے مرحومین کے لیے بالخصوص میرے سمیت جتنے بھی ہم سب یہاں اسٹیج کے نیچے اوپر سب تشریف فرما ہیں اپنے سب مرحومین کے لیے، چونکہ سخیوں کا دربار ہے، بھیک سب کو ملتی ہے، ان کے لیے بھی کہ جن کا کوئی فاتح کہنے والا نہیں ہے، ایک دفعہ الحمد شریف اور 3 دفعہ قل شریف ہوتی ہے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء رب اشرح لی صدری ویسر لی امری من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العلی العظیم المدد یا غوث العظم المدد یا دستگیر سرور پڑھ دیں۔ ایک دفعہ پھر سب مل کر بآواز بلند درود پاک پڑھ دیں۔ واجب الاحترام حضرت مولانا سید ریاض حسین رضوی صاحب متضلق والی داعیہ اتحاد بین المسلمین حضرت مولانا مشتاق حسین جعفری صاحب متضلق والی شہید محسن نقوی رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کے نور نظر لخت جگر جناب محترم عقیل محسن نقوی صاحب، میرے انتہائی محترم المقام جناب رحمت اللہ راشدی صاحب، شاعر آل رسول جناب منور شاہ صاحب، جناب محترم سید باسط گیلانی صاحب، اور میرے سامنے تشریف فرما میرے اہل عشق اور اہل مودت شیعہ سنی بھائیوں، دل کی اتھا گہرائیوں سے جناب آغا زرگام عباس اور ان کے برادران اور ان کے رفقاء کار کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ذکر آل رسول کی اس پاک و پاکیزہ مجلس میں ہم اہل سنت کو بلا کر جنگ شریف میں رہنے والوں کے لیے بالخصوص اور دنیا اسلام کو بالعموم یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا والوں آؤ دیکھو حسین کا دربار سب کے لیے کھلا ہے۔ کائنات کا یہ واحد دربار ہے جس دربار میں آنے والے سے یہ نہیں پوچھا جاتا کہ اے آنے والے تو سنی ہے کہ دیوبندی ہے، تو بریلوی ہے کہ چکڑانوی ہے، تو اہل حدیث ہے یا وہابی ہے، یہ تو اسلام کے فرقے ہیں، یہ تو سب یہاں آ ہی سکتے ہیں جب جب عقل آ جائے۔ جہاں تو وسعت دربار، یہاں تو وسعت دربار اس حد تک بڑھی ہوئی ہے
یہ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آنے والا عیسائی ہے کہ ہندو ہے۔ سب یہاں آ سکتے ہیں، مگر یہاں آنے کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ آنے والے کے دل میں محبت اہل بیت ہو، عشق اہل بیت ہو، معرفت اہل بیت ہو تو وہ یہاں آ سکتا ہے۔ اگر یہ نہیں تو پھر اللہ ہی نہیں چاہتا کہ وہ رجس یہاں آئے۔ پھر اللہ کسی کوڑا کرکٹ کو پسند نہیں فرماتا کہ ان درباروں میں آئے۔ برادر اسلام، جس عقیدت و محبت کے ساتھ آپ صبح سے لے کے رات کے اس پہر تک نماز مودت ادا کر رہے ہیں، اور میرے یہاں 3-4 گھنٹے میں نے جن علماء کرام اور ذاکرین عظام کو سنا، ان میں حضرت سید مدہ حسین متطلب علی، علامہ نسیم عباس رضوی، جناب ذاکر آل رسول ناصر نوتک، جناب ربانی صاحب، جناب منظور حسین شاہ صاحب، ان سارے ذاکرین عظام کو سننے کے بعد میں ایک نتیجے پر پہنچا ہوں۔ وہ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن میں سورہ احزاب میں یہ فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ سیرت رسول کے بغیر یہ سارا فلسفہ مجلس سمجھ نہیں آ سکتا۔ جس کسی نے بھی جب بھی کہا یا آج بھی اگر کوئی یہ کہے کہ قرآن کافی ہے، تو دنیا میں میں اسے سب سے بڑا جاہل، سب سے بڑا نالائق اور سب سے بڑا جاہل مطلق سمجھتا ہوں جو قرآن کو کافی سمجھتا ہے۔ قرآن نہ کبھی قرآن نہ کبھی کافی تھا، نہ کبھی کافی ہوا ہے، نہ کبھی کافی ہوگا۔ اس لیے کہ جب قرآن میں یہ آیت آتی ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھو نماز پڑھو، تو کیا تنہا قرآن یہ بتا سکتا ہے کہ نماز کیسے پڑھی جائے؟ جب تک سنت رسول نہ ہو، سنت رسول یہ بتائے گی کہ نماز کیسے پڑھی جائے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ لوگوں نے نہ رسول کی سنت کو مانا اور نہ ہی قرآن کو مانا۔ اگر سنت رسول کو مانتے تو سنت رسول یہ بتاتی ہے کہ نماز ہاتھ کھول کر بھی پڑھی جاتی ہے، ہاتھ باندھ کر بھی پڑھی جاتی ہے۔ حضور نے ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھی، حضور نے ہاتھ باندھ کر بھی نماز پڑھی۔ جناب واسط گیلانی صاحب، جب حضور نے نماز ہاتھ کھول کر پڑھی اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 سال کی اپنی دور خلافت میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھی، ساڑھے 8 سالہ دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ نے بھی 4.5 سال ہاتھ کھول کر نماز پڑھی۔ یہ تو روم کے قیدی عیسائی آ گئے اور حضرت کی خدمت میں اتنے با ادب ہو کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد سب اللہ کے سامنے بھی اسی طرح ہاتھ باندھ کر نماز پڑھو۔ نماز باندھ کر نماز بھی ہونے لگی۔ اب جب نماز ہاتھ باندھ کر بھی ہے اور کھول پر بھی ہے، تو ہر اہل سنت کو کبھی کبھی ہاتھ کھول کر بھی نماز پڑھ لینی چاہیے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ سیرت رسول، سنت رسول کے بغیر
فلسفہ عشق اہل بیت سمجھ نہیں آ سکتا۔ یہ سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول حضور علیہ السلام نے نماز کی حالت میں افضل ترین رکن سجدہ اور سجدے میں پشت پر حسین کو بٹھا کر یہ بتایا کہ نماز میں خیال ادھر ادھر جاتے ہیں، اگر ہٹانا چاہتے ہو تو میری سنت کو دیکھو، نماز میں اگر خیال حسین کی طرف کرتے ہو تو تمہاری نماز افضل ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے رسول کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بناؤ۔ سیرت رسول کیا ہے؟ سیرت رسول یہ تھی کہ جب بھی حضور نے روزہ کھولا 3 رکعت نماز مغرب کے پڑھ کر روزہ کھولا۔ اور صرف یہی نہیں، پہلی خلافت کے دور میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے۔ دوسری خلافت کے دور میں بھی خلیفہ وقت ہمیشہ نماز مغرب پڑھنے کے بعد ہی روزہ کھولتے رہے۔ حضرت عثمان کا 11.5 سالہ دور آپ بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولتے رہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو 4.5 سالہ آپ کا دور آپ نے بھی نماز مغرب پڑھنے کے بعد روزہ کھولا۔ لیکن یہ کس کی سنت ہے؟ دو کھجوریں ہاتھ میں لی، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو۔ روزہ مکروہ ہو رہا، جلدی کرو، روزہ مکروہ ہو رہا۔ یہ کیا روزہ؟ یہ روزہ جلدی کرو۔ یعنی روزہ مکروہ کس نے کرایا؟ یہ 2 کھجوریں پکڑ کر اس حدیث کا راوی کون ہے؟ کس نے بنوائی؟ کہاں بنوائی کہ حضور نے فرمایا کہ دیر تک روزہ رکھتے رہو، جلدی جلدی کھول لو؟ کس نے بنایا؟ یہ کام تھا یزید کے ابا جان کا۔ لوگوں نے نہ سنت رسول کو مانا ہے، مسلمانوں نے نہ سنت رسول کو مانا ہے، نہ سنت صحابہ کو مانا ہے۔ مانا ہے تو یزید کے ابا کو مانا ہے۔ بڑی بات ہے، کیا بات کیا بات۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، اہل بیت اور ہیں، صحابہ اور ہیں۔ صحابہ در والے ہیں، اہل بیت گھر والے ہیں۔ گھر والے اور ہیں، در والے اور ہیں۔ گھر والے ایسے افضل و اعلیٰ ہیں کہ کائنات میں ایسا کوئی حافظ ہمیں کوئی دکھا نہیں سکا۔ حافظ بہت ہیں، جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ اب ایسے ایسے حافظ آ گئے ہیں جو 10 گھنٹوں میں قرآن پاک ختم کر لیتے ہیں۔ اور اب ایک ایران میں ایسا حافظ پیدا ہوا ہے کہ جو بچہ ہے مگر 2 گھنٹے میں قرآن ختم کر لیتا ہے۔ بس ابھی 2 گھنٹے سے آگے کوئی نہیں گیا۔ لیکن آؤ ہم ایک ایسا حافظ تمہیں دکھائیں کہ ادھر رکاب میں پاؤں رکھا، دوسری رکاب میں پاؤں رکھا، قرآن ختم، اسے گھر والا کہتے ہیں، اس کا نام علی ہے۔
کے بغیر میں کوئی کام نہیں کرتا اور مجھ سے بڑا کوئی سنی بھی نہیں ہے. جب تک ہم کسی پر مور نہ لگائیں سنی ہو نہیں سکتا. یہ کے لیے ایک علیحدہ بات ہے کہ حسینی سنی اور ہیں، یزیدی سنی اور ہیں. جس کو حوالہ چاہیے میں حوالہ دینے کو تیار ہوں. شبلی نعمانی نے بھی لکھا، ابن حشام نے بھی لکھا، تاریخ طبری نے بھی لکھا، سب نے لکھا ہے. لیکن کیا کریں، بدبختی یہ ہے کہ لوگوں نے آل رسول کو نہیں مانا، چوروں کو مانا ہے. میں بھی چلا جائے وہاں بھی لگا دیتی ہے آگ دشمنی علی کی، اور بتا دیتی ہے. کتنا بھی شریف ہو وطن سے نکال دیتی ہے دشمنی علی کی. اگر دونوں نے ووٹ پہ عجیب نظارے دکھاتی ہے دشمنی علی کی. اور جہنم تو ہے معاشر کا مسئلہ، مگر لعنت کا طبق بنا دیتی ہے دشمنی علی. گھر والے اور ہیں، گھر والے اور. یہ گھر والے ایسے گھر والے ہیں کہ جس گھر میں یہ پیدا ہوا اس گھر کو اتنی عزت ملی کہ اس کا زچہ خانہ ہے، مسلمانوں کا سجدہ گاہ ہے. گھر والے اور ہیں، در والے اور ہیں. یہ گھر والا جو ہی یہ 360 دہشت گرد اس گھر میں آ گھسے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہا کہ ان دہشت گردوں کو اس گھر سے نکال دیں تو کہا علی آؤ میرے دوش پر آؤ. یہ علی کے ذریعے ہم اس کو نکلوائیں گے. علی کے مدد کے بغیر کوئی دہشت گرد یہاں سے نہیں جائے گا. یہ یا علی مدد کا صدقہ ہے کہ دہشت گرد جاتے ہیں اور دہشت گرد کے مرشد بھی جاتے ہیں. آؤ علی. جو ہی مولا کائنات نے اپنے جوتوں کے تسمے کھولنے شروع کیے تو حضور نے فرمایا یا علی یہ بھی کوئی وقت ہے، ہنگامی دور میں جوتوں کے تسمے نہیں کھولے جاتے. آؤ ان جوتیوں کے سمیت آؤ. مولا کائنات ان جوتیوں کے سمیت دوش نبوت پر سوار ہو کر ان بتوں کو گراتے رہے. ہم کو علی کا مقام کیا کہنا، علی کی تو جوتی کا شرف یہ ہے کہ اس نے مورے نبوت کے بھوسے لیے ہیں. گھر والے اور ہیں، در والے اور ہیں. اس گھر کے مالک ایسے ہیں کہ اگر اس گھر کی کوئی غلامی کر لے اور غلامی بھی شہزادی کونین کی ہو جائے تو پھر اگر اس گھر کی ادنا سی کنیز یہ کہہ دے شمون کیا کہتا ہے کہ غریبوں کے گھر میں پڑی ہو.
تمہیں کیا معرفت کہ یہ کیا لوگ ہیں؟ ہم اس گھر کے رہنے والے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر میری آقا زادی یہ کہہ دیں کہ یہ پورا گھر سونے کا ہو جائے تو سونے کا ہو جائے، تو آقا زادی کی کیا بات کرتا ہے؟ میں اس کی ادنا سی کنیز و شمون اگر تیرے گھر کی اس دیوار کو میں کہہ دوں کہ سونے کی ہو جا تو وہ سونے کی ہو جائے۔ کہ دیکھو کہہ کے دکھاؤ، یہ در کہنا تھا شمون کا کہ شہزادی کی ادنا سی کنیز۔ فضہ نے کہا فضہ تجھے دیوار حکم دیتی ہے کہ سونے کی ہو جا، سب نے دیکھا کہ سونے کی ہو گئی۔ ادھر دیوار سونے کی ہوئی، ادھر لنگر زمین و آسمان مولا کائنات آ گئے۔ اپنی غلام زادی کو کچھ کہا نہیں، یہ غلاموں کی عزت کرتے ہیں اس لیے کہ در والے اور ہیں گھر والے اور۔ فضہ یہ تو نے کیا کیا؟ حکم دے کہ یہ دیوار پلٹ کر اپنی اصلی حالت میں آ جائے تاکہ لوگ دیکھیں کہ ہم اپنے غلاموں کی عزت کیا رکھتے ہیں۔ فضہ نے پھر حکم دیا، سونے سے پلٹ کر دیوار اینٹوں کی پھر گئی۔ بتایا یہ کہ اس گھر کی جو غلامی کر لے اس کا بھی مقام و مرتبہ یہ ہو جاتا ہے کہ جو کہہ دیتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ در والے اور ہیں گھر والے اور ہیں۔ یہ در والے ایسے ہیں کہ اگر غلامی کر لی تو 40 سال اس پاک بی بی کی پاک کنیز فضہ نے قرآن میں باتیں کی۔ 40 سال گفتگو قرآن کی زبان میں کرتی رہیں۔ ان کی غلامی کا اثر، اس گھر پر رہنے کا اثر یہ ہے کہ قرآن اتنا آ جاتا ہے کہ عام گفتگو بھی قرآن سے ہوتی ہے۔ در سے رہنے سے دل میں محبت نہ ہو تو ساری عمر سورہ بقرہ یاد نہیں ہوتی۔ در والے اور ہیں گھر والے اور ہیں۔ یہ در والے ایسے در والے ہیں کہ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک مناقشہ ہے۔ مسلم شریف میں سب سے بڑا حوالہ تو میں خود ہوں۔ جو آدمی ریڈیو ٹیلی ویژن پہ اتنی باتیں کرتا ہے وہ یہاں کیا جھوٹ بولے گا؟ اور یہ ممبر دو قسم کے ہیں یاد رکھیے، ایک ممبر جو مسجد نبوی میں پڑا ہے اور ایک ممبر رسول نے غدیر میں بنوایا تھا۔ شیعوں نے سب کچھ دے دیا مگر غدیر کا ممبر کسی کو نہیں دیا۔ اب یہ غدیر کے ممبر کا معجزہ ہے کہ یہاں کوئی بیٹھ کر جھوٹ نہیں بول سکتا، اس ممبر کا معجزہ ہے۔ اور کسی نے بولنا چاہا تھا، اس لیے چاہا تھا کہ ممبر پر مولا کائنات خطبہ دے رہے تھے کہ مسجد کوفہ میں ایک اژدہا آیا اور اژدہا آتا ہوا اپنی زبان میں کچھ بولنے لگا۔ مولا کائنات اس کی آواز سننے لگے، اس کی زبان میں گفتگو کرنے لگے۔ وہ باتیں کرتا جاتا تھا اور باتیں کرتا کرتا جو ہی واپس لوٹا تو اپنی زبان میں سیٹی کی آواز میں گفتگو کر رہا تھا۔ اصحاب نے پوچھا یا علی یہ اژدہا کیسے آ گیا اور کیا کہتا تھا؟ کہا جنوں کا یہ سردار ہے، اس کا والد فوت ہو گیا ہے، اس کا والد دنیا سے انتقال کر گیا ہے۔ کچھ قوم میں جھگڑا پن گیا ہے کہ کون خلیفہ ہو، کون بادشاہ ہو، کون جان نشین ہو۔ ہم نے اسے بتایا کہ اس کا بڑا بیٹا جان نشین ہوگا۔ یہ خوش ہوتا گیا۔ کہا بولتا کیا جا رہا تھا؟ کہا کہتا یہ جا رہا تھا کہ یا علی آپ کے چاہنے والوں کی خیر ہو۔ کتاب کا نام ارجو المطالب، یہ جو سب لکھا نا ویگنوں ٹیکسیوں پہ لکھا یا علی آپ کے چاہنے والوں کی خیر، تو یہ آغا زرگام عباس نے نہیں بنایا، یہ مسجد کوفہ میں اژدہا کہتا ہوتا کہا تھا کہ یا علی آپ کے چاہنے والوں کی خیر۔ علی کے چاہنے والوں کی خیر تو حشرات الارض بھی مانگتے ہیں۔ تم برا کرنے والوں کیا کر لو گے؟ علی کی دشمنی کے وقت مرتے ہوئے چہرے نہیں پہچانے جاتے۔ اس دروازے کا نام رکھ دیا گیا باب سبان۔ سبان عربی میں کہتے ہیں سام کو، باب سبان۔ بعد میں یزید کے ابا جان آئے، انہوں نے کہا یہ باب سبان کیا ہے؟ تو کسی نے سنایا کہ چونکہ اژدہا آیا تھا مولا کائنات سے گفتگو کرتا رہا۔ کہا ایسا کوئی کام کیا جائے، وزیر اعظم عمرو عاص بہت عقل مند ذہین ایول جینیس
اس نے کہا کہ ہم ایک ایسا کام کرتے ہیں کہ جو کبھی کسی نے کیا ہی نہ ہو. ہم ایک دروازہ بنوائیں گے, اس میں سے ہاتھی کو گزاریں گے, اس دروازے کا نام باب فیل رکھیں گے. عرب میں چونکہ ہاتھی ہوتا نہیں, ہندوستان سے ہاتھی منگائیں گے. 2-3 مہینے بادشاہ ہم باتیں کریں گے, تم اپنی جیب سے اسے کچھ نکال کے دینا, وہ کچھ بولے گا, ہم کہیں گے یہ باتیں ہوتی رہیں. بات پسند آئی, آئیڈیا اچھا تھا. اور جو ہی مسجد کوفہ میں یزید کے ابا جان خطبہ دینے لگے, ادھر جھومتا جھامتا ہاتھی اندر آیا. جو ہی ممبر کے قریب پہنچا, کہا کیا چاہتا ہے؟ میں تیری مرضی پہچان گیا, تو کیا چاہتا ہے؟ تیرا جو سونڈ لہرانا. اپنی جیب سے سیب نکالا کہ یہ لے لو, لیکن اس نے سیب نہ لیا, ممبر کے نیچے سے سونڈ کو ڈالا اور بمیں ممبر صاحب ممبر کو باہر پھینک. در والے اور ہیں, گھر والے اور ہیں. در والے مسلم شریف. اسماء بنت امیس کہنے لگی, حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی. کہا ہم سے ایسی باتیں نہ کرو, ہم تم سے افضل ہیں. کہا نہیں ہم افضل ہیں. کہا نہیں ہم افضل ہیں. کہا ہم حضور سے فیصلہ کرا لیتے ہیں. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے. کہا یا رسول اللہ, میرے گھر میں ایک عجیب مناقشہ ہے. میری اہلیہ یہ کہتی ہیں میں افضل ہوں, جب یہ میرا دعویٰ ہے میں افضل ہوں. یا رسول اللہ, آپ بہتر فیصلہ کرنے والے ہیں, فیصلہ فرما دیجئے کہ ہم دونوں میں بہتر کون ہے. اب حضور کی اگر سیرت کی کتابیں پڑھی جائیں اور زندگی کو دیکھا جائے تو ہم نے یہی دیکھا ہے کہ جب بھی کبھی موقع ہوا اور مجمع آیا تو حضور نے اہل بیت کے فضائل بیان کیے. مجمع نہیں ہوا تو مجمع بنایا ہے, اور بنانے کے بعد پھر جانے نہیں دیا جب تک فضائل اہل بیت بیان نہ کرے. حضور نے کہا آؤ ابو بکر, ہم تمہیں فیصلہ کر دیتے ہیں. آؤ میرے صحابہ, تم بھی قریب آ جاؤ. منبر پر تشریف فرما ہوئے اور کہنے لگے اور فرمانے لگے کہ سنو میرے صحابہ, اور سنو ابو بکر, تم نے ہم سے یہ فیصلہ مانگا ہے کہ اسماء بنت امیس تمہاری اہلیہ تم سے افضل ہیں یا تم افضل ہو. تو سنو ابو بکر, اسماء بنت امیس تم سے کہیں زیادہ افضل ہیں. کہ کیسے یا رسول اللہ؟ کہ اس لیے کہ اس نے حسن اور حسین کو اپنی گود میں کھلایا ہے. بتایا کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ بتایا یہ کہ جو حسن اور حسین کی دایا ہوتی ہے وہ جیّد صحابہ سے بھی افضل ہوتی ہے. در والے اور ہیں, گھر والے اور ہیں. یہ گھر والے کیا گھر والے تھے کہ راہب روتا ہوا آیا, ادھر باہر نکلا. کیا روتے کیوں ہو؟ کہ روتا اس لیے ہوں کہ آپ کے نانا نے انکار کر دیا کہ تیرے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا. کہ جاؤ ہم تمہیں ایک لڑکا دیتے ہیں, آنکھ پہ آنسو پہنچو. حسین کسی کے آنسو نہیں دیکھ سکتے. بھاگتا ہوا اندر گیا. کہ یا رسول اللہ, آپ کے نواسے نے کھیلتے ہوئے ہمیں یہ فرما دیا ہے کہ آپ کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا. ادھر حسین تشریف لے آئے. کہ بیٹا حسین, آپ نے اسے بیٹا دے دیا؟ کہا ہاں نانا جان دے دیا. ایک نہیں 2 دے دیے. کہا 2 دے دیے؟ کہا 2 نہیں 3 4 5 6 7 دے دیے. کیا ہے یہ؟ در والوں کو بتایا جا رہا تھا اور رسول دکھا رہے تھے کہ یہ اپنے وقت کا محمد ہے. اور یہ حدیث دے کر اور بات کو اوتھینٹک کر دیا کہ حسین منی وانا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے, میں حسین سے ہوں. یہ اپنے وقت کا محمد ہے. یہ در والے اور ہیں, گھر والے اور ہیں. یہ گھر والے وہ ہیں جس کو چاہے جو دے دیں, اور در والے کسی کو کچھ دے نہیں سکتے. یہ گھر والے وہ ہیں کہ مسجد کوفہ میں بیٹھے ہو یہ گھر والے امام حسن اور فرما رہے ہو مسلمانوں ہم کو پہچانو, ہم کو پہچانو. ہم وہ ہیں جو شمال کو جنوب میں بدل دیں, جنوب کو شمال میں بدل دیں. ہم وہ ہیں جو مشرق کو مغرب میں بدل دیں, مغرب کو مشرق میں بدل دیں. ہم چاہے تو سورج کو مغرب سے نکال دیں, مشرق میں چھپا دیں. ہم چاہے تو چاند کو مشرق سے نکال دیں, مغرب میں چھپائیں. ہم چاہے تو رات کو دن میں بدل دیں, دن کو رات میں بدل دیں. ہم چاہے تو مرد کو عورت کر دیں, عورت
عورت کو مرد کر دیں۔ کوفہ میں ایک بدو کھڑا ہوا، رسول کے بیٹے یہ کیسے دعوے کر رہے ہو؟ اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو میں مرد ہوں، مجھ کو عورت کر کے دکھاؤ۔ تو امام حسن علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھ عرش کی طرف اٹھائیں اور فرمائے پروردگار میں تیرے قربان جس کے قبضہ قدرت میں حسن کی جان ہے، اے بدو جب تم نے سوچا تھا عورت ہو چکے تھے۔ گھر والے اور ہیں، در والے اور ہیں۔ گھر والا جو چاہے وہ کر دے، اس گھر والے میں اتنی طاقت ہے اس لیے کہ گھر والے نے شب معراج، شب ہجرت بستر پر لیٹ کر اللہ سے ایک سودا کیا تھا کہ یہ نفس تیرا، اس نے کہا نفس تو مجھے دیتا ہے تو مرضیاں تیری ہیں، اب یہ مرضی خدا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ کہ مردان خدا میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن کے نفس ہم نے خرید لیے ہیں، ان کی مرضیاں ہم نے اپنی ان کو دے دی ہیں۔ یہ مرضی خدا ہے، یہ گھر والے ہیں، در والے اور ہیں، گھر والے اور ہیں۔ کوئی چل نہ جائے گھر والا کہ ہمارا مقام نہیں بڑھا، مقام بڑھ سکتا ہے گھر والے کا، شرط یہ ہے کہ در والا وہ داڑھی سے خدمت کرے کہ جہاں سیدہ کا پاؤں لگ جائے داڑھی سے جھاڑو دے تو پھر یہ ڈگری دے دیتی ہے سلمان و اہل المنہ۔ گھر والا علم کی منزل پر جو علم گھر والوں کا تھا، در والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ جب یہ ساری باتیں دیکھی تو در والوں نے ایک پلان بنایا، بس میری تقریر ختم ہو گئی۔ پلان یہ بنایا کہ ادھر گھر والوں کو کوئی سوال ہوتا ہے یہ 1 سیکنڈ میں جواب دے دیتے ہیں۔ یا علی سورج کا زمین سے فاصلہ کتنا ہے؟ ابھی سوال ہوا تھا کہ کہا 35 کروڑ 32 لاکھ 567 میل۔ بھئی میرا بھائی وجاہت گیلانی ایسے محکمے ہے جہاں ٹیکومیٹر سے یہ فاصلے دیکھے جا سکتے ہیں۔ 1400 سال پہلے مولا کائنات نے کہا تھا، ناسا کی لیٹسٹ تھیوری یہ بتاتی ہے نہ 1 انچ کم نہ 1 انچ زیادہ، لیکن میری معرفت آغا زرگام عباس یہ کہتی ہے کہ جب مولا کائنات نے کہا 35 کروڑ 32 لاکھ 567 میل، ہو سکتا ہے سورج اس سے دور ہو سکتا ہے کم فاصلے پر ہو، جب اس کی جن کی زبان عطر سے نکلا تو فوراً سورج وہاں چلا گیا جہاں علی نے فاصلہ بتایا۔ اس لیے کہ جو یہ کہہ دیتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ یہ گھر والے ہیں اور گھر والوں نے یہ پلان بنایا کہ ہر سوال کا جواب، ہر سوال کا جواب درست، ہر سوال کا جواب درست، ہر سوال کا جواب درست۔ اور ہمیں کوئی پوچھے تو ہمیں کسی سوال کا جواب نہیں آتا، ہمیں کوئی سوال کرتا ہے تو ہمیں کچھ آتا نہیں، ہمیں کوئی اگر مشکل میں مشکل کوئی ڈال دے اور آ کر 40 عورتیں خلیفہ کے قصر کو گھیر لیں اور یہ کہیں کہ ہر چیز بدلی جا رہی ہے، اس انداز سے بدل رہے ہو کہ نماز اذان میں تم نے کہہ دیا الصلاۃ من النوم، تم نے جو بعد میں طواف ہوتا ہے جسے طواف النساء کہتے ہیں تو نے بند کر دیا۔ ہر چیز جب بدل رہے ہو تو ہمارا بھی مطالبہ ہے، مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہاں اگر اسلام میں ایک عورت ایک مرد 4 عورتیں کر سکتا ہے تو کیا اسلام میں یہ نہیں تم بدل سکتے شریعت میں کہ ایک عورت 4 مرد کرے؟ سوال آ گیا گھر در والوں سے، قصر 40 عورتوں نے خلیفہ وقت کا قصر گھیر لیا۔ اب خلیفہ وقت کیا کریں؟ پریشانی کا عالم، اس کا جواب کیا دیں؟ اس لیے کہ بدلا بہت کچھ تھا، در والے پریشان، کہاں جائیں کہاں نہ جائیں۔ بھی علامہ نسیم عباس نے بڑی ناصر پہ خوبصورت گفتگو پڑی ہے، اور ناصر کا مہینہ ہوتا ہی یہ ہے جو مدد کرے۔ حل المشکلات بھی اسے کہتے ہیں۔ یہ حل المشکلات جناب رضوی صاحب نہیں کہتے، جناب ریاض رضوی، علامہ مشتاق جعفری یہ نہیں کہتے حل المشکلات۔ حل المشکلات تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے، اور کس کو کہتے تھے؟ جب بھی مشکل پڑتی تھی کہتے تھے یا علی انت حل المشکلات، میری مشکلوں کو حل کرنے والے یہ ہیں۔ تو سنت ابو بکر عمر یہ ہے کہ جب بھی یا علی کو کہو یا علی انت حل المشکلات۔
مشکلوں کے حل کرنے والے آپ ہیں۔ 40 عورتوں نے جب قصر گھیر لیا، انجام یہ ہوا کہ جاؤ اسلم، دیکھ لو قصر کے پیچھے دروازے سے جاؤ اور جا کر علی سے مدد مانگو۔ جب اسلم پہنچا کہ یا علی ہم بڑی پریشانی میں ہیں، خلافت پریشانی کے عالم میں، ایک عجیب معاملہ ہے، عورتوں کا مطالبہ ہے کہ جب ہر چیز بدلی جا رہی ہے کیوں ہم عورتیں 4 مرد نہیں کر سکتے؟ کہا علی آپ کے ہم قربان جائیں، اگر علی ہم جیسے ہوتے تو کہتے کیوں بیٹھے تھے اس تخت پر جب اس قابل نہیں تھے؟ جاؤ ہم نہیں جاتے، لیکن نہیں، علی جانتے تھے دین ہمارا ہے، اسلام ہمارا ہے، ہم اس کو بگڑنے نہیں دیں گے۔ کہ کمبر چلو ہمارے ساتھ۔ کمبر آگے عورتوں سے پوچھا کیا مطالبہ ہے تمہارا؟ کہ یا علی مطالبہ یہ ہے کہ جب ایک مرد 4 عورتیں کر سکتا ہے تو کیا ایک عورت 4 مرد نہیں کر سکتی؟ مطالبہ بڑا جینوئن تھا، لیکن یہ کیسی عورتیں تھیں مردوار جو 4 خامن چاہتی تھی؟ یقیناً ہندا کی نسل سے ہوں گی، جو جگر خارا ہو وہ اس قسم کی عورت کہ 4 مرد مانگے۔ کہ جا کمبر پانی کا ایک ٹب لے کر آؤ۔ ادھر پانی کا ٹب لایا گیا، کہ 40 شیشیاں لاؤ، شیشیاں ہاتھوں میں دے دی، سب عورتوں کو کہا کہ اپنا اپنا پانی نکال لو۔ ٹب کا پانی ضائع کر دیا گیا کہ سب اپنا پانی پہچان لو۔ عورتوں نے خوب اپنا پانی پہچان لیا کہ سب شیشیوں کو ٹب میں ڈال دو، سب نے ٹب میں ڈال دیا کہ پہچان کر اپنا اپنا پانی نکالو۔ کہ یا علی ہم پانی کیسے پہچانے؟ کہ جب پانی نہیں پہچان سکتی تو اولاد کیسے پہچانو گی کہ کس کا کون بیٹا ہے؟ سر جھکایا، عورتیں چلی گئیں، علی قیامت تک بتا گئے کہ در والے اور ہیں، گھر والے اور ہیں۔ ایول جینیس نے، بس تقریر 2 منٹ میں ختم ہونے والی ہے، ایول جینیس نے سوچا کہ کوئی ایسا سوال بنایا جائے کہ جس سوال کا جواب اتنا تشنا رہ جائے کہ قیامت تک ہم پھر یہ لکھیں سارے سوالوں کے جواب تو علی نے دیے تھے، اس سوال کا جواب تو نہیں دیا۔ سوال کیا بنایا؟ سوال یہ بنایا، ادھر مسجد کوفہ میں مولا کائنات خطبہ دینے لگے تو ایک ایول جینیس کھڑا ہوا جو شام سے چل کر آیا تھا، صحافی ساتھ تھے، ذرائع ابلاغ کے لوگ ساتھ تھے، آ کر کہا یا علی ہمارے گھر میں کتے اور بکری سے مل کر ایک چیز پیدا ہوئی ہے، یا علی یہ بتائیے ہم اسے کتا کہیں یا بکری کہیں؟ مولا کائنات نے فرمایا تمہارے گھر میں پیدا ہوئی ہے، تم جو چاہو نام رکھ لو۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا